گستاخ رسول علی مرزا جیلمی نے نیا بلنڈر چھوڑا اور وہ کہنے لگا قادیانی اہل قبلہ میں سے ہیں، اہل کلمہ میں سے ہیں، کہ مسلمانوں میں جو چھپے ہوئے منافقین ہیں جو اہل قبلہ اہل کلمہ تھے، کیا قادیانی اہل قبلہ اہل کلمہ نہیں ہے؟ اسی قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، اہل کلمہ بھی ہے وہ۔ ویسے وہ غلام قادیانی کو رسول اللہ نہیں کہتے، امتی نبی کہتے ہیں، کلمہ وہ یہی پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ۔ کہ مسلمانوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن، قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے، قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے۔ میں نے کہا جو قادیانیوں کو اہل قبلہ تصور کرے وہ خود اہل قبلہ میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ بہت سادہ سا ہے کوثر اصول زندگی اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ اور پھر وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو یہ بندہ بات کرے انبیاء کے بارے میں کہ نبی معاذ اللہ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے، پھر اس نے یہ بات کی کہ نبی تو شاہی کوئی نہیں، پھر مرزا جیلمی نبی کے بارے میں بات کرنے لگا کہ نبی تو کل کا چھوکرا ہے معاذ اللہ، اس طرح کے جملے جو نبی کی شان میں بولے۔ میں نے کہا جو انبیاء کی شان میں ہلکی سی بھی بے ادبی کرتا ہے نا وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ تو اکثر بات کرتا ہے قادیانیوں کو سپورٹ کرنے کی، کہتا ہے قیامت کے دن قادیانیوں کے اعضائے وضو بھی چمکیں گے۔ پھر یہ بات کر دی قادیانی اہل قبلہ میں سے ہیں، اہل کلمہ میں سے ہیں۔ اس پر دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر علی مرزا جیلمی نے یہ جان بوجھ کر یہ بات کی، کیونکہ اہل قبلہ مسلمانوں کو کہتے ہیں، اس نے جان بوجھ کر قادیانیوں کو اہل کلمہ کہا، اہل قبلہ کہا، تو پھر مرزا جیلمی اپنے ایمان سے گیا۔ اور اگر اس نے غلطی سے کہا پھر وہ علمی کتابی کوئی نہیں، اپنی بزرگی سے گیا۔ اس پر میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ رکھتا ہوں۔ سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، سرکار نے فرمایا جس نے ہماری جیسی نماز پڑھی اور ہمارا ذبیحہ کھایا اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی فذلک المسلم، فرمایا وہ تو مسلمان ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا قادیانی مسلمان ہے؟ چاہے وہ قبلہ کی طرف نمازیں پڑھیں، چاہے وہ ہمارا ذبیحہ کھائیں، چاہے وہ ہمارے جیسا کلمہ پڑھیں، لیکن کیا ہم ان کو مسلمان کہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ یہ تعریف تو ان پر صادق ہی نہیں آتی۔ اس سے آگے پھر سرکار نے بات بیان فرمائی۔ سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، اور پھر فرمایا فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، فرمایا ان پر اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے، اور فرمایا پھر ان کے ذمے میں تغفیر نہیں کرنی، فرمایا ان کو کافر قرار نہیں دینا۔ قادیانی مسلمان ہے، جبکہ ہم قادیانیوں کو دار اسلام سے خارج مانتے ہیں، وہ تو اہل قبلہ بنتے ہی نہیں، یہ تعریف ان پر صادق ہی نہیں آتی۔ تو یہ علی مرزا جیلمی نے انتہائی بے حیائی کی، بلنڈر مارا اور قادیانیوں کو اہل قبلہ کہہ دیا۔ اس پر میں دوسری بات آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں، اہل قبلہ کون ہوتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فتاوی رضویہ شریف سے پوچھا گیا اہل قبلہ کس کو کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اہل قبلہ وہ ہے جو ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہو۔ پھر فرمایا کہ کوئی قول و فعل قاطع ایمان اسے صادر نہ ہو، یعنی کہ ایسا معاملہ نہ ہو کہ اسے کفر کوئی ثابت ہو، کوئی ضروریات دین کا انکار کرتا ہو۔ اسی پر المنتقیٰ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لکھا، آپ فرماتے ہیں آپ بھی اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کیا کرتے تھے۔ یوں ہی حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ جو بزرگان دین ہیں ان سے بھی یہ بات موجود ہے، آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ ایسے میں ہم قادیانیوں کو دار اسلام سے خارج مانتے ہیں۔ اب آپ خود بتائیں کہ اگر قادیانی اہل قبلہ ہوں تو پھر ہم ان کو کافر کیوں بولے پاکستانی آئین کے مطابق؟ تو یہ بات ادھر میں کرنا چاہتا تھا، فرق بیان کرنا چاہتا تھا کہ جو اہل قبلہ ہے ان کی تکفیر جائز نہیں ہے، تو قادیانی اہل قبلہ بھی نہیں ہے۔ اس پر ایک اور بات یہ موجود ہے کہ جو ضروریات دین کا انکار کرنے والا ہو، صرف سرکار نے جو حدیث مبارکہ میں نشانیاں بیان فرمائی ہیں صرف وہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں علامہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات بھی لکھی، آپ فرماتے ہیں جو بندہ قرآن پاک کو اللہ کا کلام نہ مانتا ہو، قیامت میں اللہ کے دیدار کا انکار کرتا ہو، حضرت ابو بکر اور عمر کے ایمان کا انکار کرتا ہو، فرمایا اس کی بھی تکفیر کی جائے گی۔ ایسے ہی حضرت علامہ غلام رسول سیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات لکھی، آپ فرماتے ہیں جو قرآن پاک کی تحریف کا قائل ہو، حضرت عائشہ پر تہمت باندھتا ہو، پھر فرمایا وہ بندہ جو 6 صحابہ کے علاوہ باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دار اسلام سے خارج مانتا ہو، فرمایا پھر جو غلام قادیانی دجال کو فرمایا اس کو نبی یا مجدد مانتا ہو، فرمایا اس بندے کی بھی تکفیر کی جائے گی، چاہے کروڑ نمازیں بھی قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھتا ہو، اس کو اہل قبلہ میں شمار نہیں کیا جائے گا، اس کا اہل قبلہ ہونا اعتبار ہی نہیں کیا جائے گا۔ اور محدثین کے اقوال کو دیکھتے ہوئے یہ ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اہل قبلہ مسلمان کو کہتے ہیں۔